ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کی دعوت جب عام کی تو مشرکین مکہ آپ کے سخت خلاف ہو گئے۔ پہلے پہل تو وہ لوگ دھمکیوں سے کام چلاتے رہے، مگر بعد ازاں جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے تو انہوں نے عام مسلمانوں پر اذیت رسانی شروع کر دی۔ ان کا زیادہ تر نشانہ غریب و نادر لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت خباب ابن ارشا عراق کے باشندے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے انہیں تپتی ہوئی دوپہر کے وقت دہکتے کوئلوں پر لٹا دیا تاکہ ان کی پیٹھ جل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کی کھال ادھر گئی، مگر آپ نے کمال صبر و تحمل کے ساتھ ان تمام تکلیفوں کو، اذیتوں کو برداشت کیا۔ ایک مشرک کے ذمے آپ کی اجرت باقی تھی۔ جب آپ نے اجرت طلب کی تو اس مشرک نے یہ شرط رکھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ختم نہیں کرو گے تو تمہاری اجرت تمہیں نہیں ملے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے مر بھی جاؤ تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس مشرک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجرت کو روک لیا اور ایک پائی بھی ادا نہیں کی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح حبشی النسل تھے۔ انہوں نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کیں، لیکن دین اسلام پر ڈٹے رہے۔ آپ مکہ کے ایک رئیس امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کر لیا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا کر ایک وزنی پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ جب تک محمد کو چھوڑ کر لات و عزا پر ایمان نہ لاؤ گے اسی طرح عذاب میں مبتلا رہو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواب میں شدید درد کے عالم میں صرف احد احد کہہ کر اس کو اور بھی زیادہ مشتعل کر دیتے۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی کہ اس نے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر جہاں چاہیں گھسیٹتے پھریں۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کوٹری میں لکڑیاں جلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھواں دینے لگا تاکہ آپ اس اذیت سے بچنے کے لیے نیا دین ترک کر دیں، مگر آپ نے یہ تمام تکالیف زبردست قوت و برداشت کے ساتھ سہ لی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چچا کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ اکثر اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا آپ کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانس لینا بھی دوبر ہو جائے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح کی تکلیف کو صبر سے برداشت کیا۔ ناظرین و سامعین، مشرکین مکہ صدیوں سے شرک و بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد سے یہ بت پرستی چلی آ رہی تھی اور ان کے نزدیک یہی مذہب درست تھا۔ وہ بت پرستی کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بتوں کے حوالے سے طرح طرح کی مافوق الفطرت باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ دوسری جانب جب اسلام نے انہیں بت پرستی کو ترک کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اہل اسلام کو ہی بد عقیدہ کہنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے نو مسلموں کو واپس شرک کی طرف لانے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر انہیں کسی صورت بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مشرکین صدیوں پرانے رسوم کا شکار تھے اور وہی ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا، ان کی زندگیوں کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ وہ لوگ اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو اپنا نجات دہندہ خیال کرتے تھے، وہ ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، وہ اپنی حاجت روا ان کو سمجھتے تھے،
جبکہ دیوتاؤں کی خوشی کی خاطر انسان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے جب انہیں بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے تو انہیں یہ قابل قبول نہ ہوا، کیونکہ اس طرح تو ان کی اجارہ داری ختم ہو جاتی اور ان کی عزت و تکریم خاک میں مل جاتی۔ اسلام تو کسی کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے آگے کسی کو جھکنے پر مجبور کرے۔ مشرکین مکہ میں زنا، جوا، قتل و غارت، رہزنی، عہد شکنی، شراب نوشی، سود خوری، غرض ہر برائی کی ان کو عادت تھی۔ یوں کہا جائے کہ یہ سب کچھ ان کو ورثے میں ملا تھا۔ ان کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے ان سب باتوں سے جب انہیں منع فرمایا تو گویا ان کی پوری زندگی ہی کو بدلنا چاہا، تو وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف بن گئے۔ ابو جہل لعین نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بالکل سچی بھی ہو تو بھلا میں کس طرح اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو ترک کر دوں۔ طائف کا شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ میں بھلا کون سی بڑی تعداد موجود تھی؟ اکثریت خانہ کعبہ سے ہی عقیدت رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو پیغام حق دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لئے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ اس زبردست سفر کے لیے چل پڑے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے امراء و سرداروں سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، مگر انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اسلام قبول نہ کیا۔ اسلام تو انہوں نے کیا قبول کرنا تھا، انہوں نے اوباشوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں تبلیغ فرماتے رہے، یہاں تک کہ ان پتھروں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اس پریشان کن صورتحال کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 روز تک وہیں طائف میں رہے اور زخمی حالت میں بھی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دے دیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، مگر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی شدید ترین مخالفت اور مسلمانوں پر حد درجہ اذیت پہنچانے کے باوجود بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقتدر اور شجاع لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان پر ہی زندگی تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہ لوگ عاجز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ آپس میں کیا کہ کوئی بھی شخص خاندان بنو ہاشم سے قرابت داری نہ کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین اور کاروبار کیا جائے گا، نہ ہی میل جول رکھا جائے گا اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء لی دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس معاہدے کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ تمام مشرکین نے اس معاہدے کی پابندی بڑی سختی سے کی۔ ان لوگوں نے بنو ہاشم سے لین دین ہی ختم کر دیا، بات چیت بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے تمام خاندان والوں نے حضور انور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب خاندان بنو ہاشم نے شب ابی طالب ایک گھاٹی میں پناہ لے لی۔ اس میں تمام مسلمان اور غیر مسلمان سبھی لوگ شامل تھے، ماں سوائے ابو لہب کے جو مشرکوں سے مل گیا اور خاندان والوں کے ساتھ نہ گیا، اگرچہ دیگر لوگ شب ابی طالب میں رہے اور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہے۔ شب ابو طالب میں خاندان بنو ہاشم نے 3 برس کے قریب عرصہ گزارا۔ اس دوران بنو ہاشم نے بہت ہی سخت وقت گزارا، پتے کھا کھا کر گزارا کرتے رہے۔ اس حالت میں 3 برس گزر گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سختی کو بہت صبر و استقلال سے برداشت فرمایا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے، جو کہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، گھیوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کی۔ راستے میں ابو جہل ذی نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ ابو البختری کہیں سے وہاں آ گئے اور آ کر اسے کہنے لگے، اور انہوں نے اس کے اس عمل کی مزاحمت کی اور ابو جہل سے کہا کہ ایک شخص اگر اپنی پھپھی کو کچھ کھانے کے لیے دینا چاہتا ہے تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ چنانچہ حکیم بن حزام کا غلام غلہ لے کر حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ مشرکین کے چند لوگ ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان سے بنو ہاشم کی بے بسی پر مزید صبر نہ ہوا۔ انہوں نے ہشام بن عمرو، جو کہ خاندان بنو ہاشم سے قریبی تعلق رکھتا تھا، اس کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ بائیکاٹ ختم کرانے میں لوگوں کو آمادہ کرے۔ ایک رات مکے سے باہر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل اس معاہدے کو تلف کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم کی شان دیکھیں کہ اسی صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ جو معاہدہ مشرکین نے کیا تھا اس کو تو دیمک چاٹ گئی ہے، اور صرف وہی جگہ بچی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے اسی وقت مشرکین کے رہنماؤں سے کہا کہ میرا بھتیجا یہ بات کرتا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہماری عداوت ختم ہو گئی۔ چنانچہ مشرکین نے جو بنو ہاشم کا معاملہ یعنی بائیکاٹ کیا تھا وہ تقریباً 3 برس کے بعد ختم ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، ہمارے آقا مولا محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یثرب کے چند آدمیوں نے حج کے موقع پر ایمان قبول کیا۔ ان لوگوں کا تعلق مدینے کے قبیلے خزرج سے تھا۔ یہ لوگ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری قوم باہمی نفاق کا شکار ہے۔ ہمارے قبیلے میں بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہم واپس جائیں گے اور اپنے قبیلے والوں کو اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کریں گے۔ شاید آپ کی برکت سے ہمارے درمیان سلوک و اتفاق پیدا ہو جائے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا تو اگلے برس 12 مزید لوگ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے جو بیعت لی وہ کچھ یوں تھی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ہم چوری اور زناکاری کے کبھی مرتکب نہ ہوں گے۔ ہم اپنی لڑکیوں کو ہرگز قتل نہ کریں گے۔ ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی غیبت کریں گے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے۔ اس موقع پر ان صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہمراہ کسی معلم کو روانہ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ چنانچہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر کو ان کے ہمراہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ مدینہ کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں قرآن کریم اور احکام دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں اسلام کو گھر گھر میں پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان دونوں کے ایمان لانے سے دین کی قوت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔
چنانچہ اگلے برس 75 خواتین و حضرات نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے ساتھ مدینے میں تشریف لے چلیں اور جو عہد و پیمان لینا چاہیں لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہد کرو کہ تم لوگ دین کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے شہر میں جا کر بس جاؤں تو میری اور میرے ساتھیوں کی پوری طرح حفاظت کرو گے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا۔ اس موقع پر ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی حمایت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں اور آپ بھی حالات اچھے ہونے پر اپنے شہر واپس لوٹ آئیں۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا، اور جس سے تمہاری جنگ ہوگی میری بھی اس سے جنگ ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ مشرکین کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے رخصتی کے وقت ان کا مال و اسباب چھیننا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ مشرکین کی شدید ترین مزاحمت کے باوجود مسلمانوں کی تقریباً تعداد مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ حضرت عمر فاروق بہت شہزور اور مشہور تھے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں گئے اور اعلان کیا کہ ہم ہجرت کرنے لگے ہیں، اگر کوئی روکنا چاہے تو مکہ سے نکل کر وادی میں اپنی طاقت آزما کر دیکھ لے۔ لیکن کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ یہ جمعرات کا روز تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیرینہ دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ رات کے وقت سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور تک پہنچایا، جو کہ بہت ہی دشوار گزار راستہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے باہر ہی بٹھایا اور خود غار کی صفائی کرنے لگے۔ جب صفائی مکمل ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غار میں تشریف لے آئیں۔ 3 روز تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رہے، اور اس دوران حضرت اسماء بنت ابوبکر کھانا پہنچاتی رہیں، اور حضرت عبداللہ بن ابوبکر مکہ کی خبریں پہنچاتے رہے، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے اور دودھ پہنچا جاتے۔ ہمارے آقا و مولا محمد کریم رؤوف الرحیم یثرب میں داخل ہوئے تو پورا شہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ یثرب کی خواتین اور بچیاں اپنے اپنے مکانوں کی چھت پر کھڑی ہو کر مسرت و شادمانی کے گیت گا رہی تھیں۔ مدینہ منورہ کا ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی اور فرمایا کہ یہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہرے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو انہوں نے اپنا مہمان بنایا۔ حق کا بول بالا کرنے کے لیے بہت سی غزوات ہوئیں۔ غزوات دراصل ان جنگوں کو کہتے ہیں
جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ سامعین و ناظرین، پہلا غزوہ جو کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوا اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ 2 ہجری کو پیش آیا۔ ابھی اہل اسلام کو 2 برس ہی مدینہ منورہ میں گزرے ہوں گے کہ یہ غزوہ پیش آیا۔ یہ غزوہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا اور اس میں مشرکین کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں ابو جہل جیسا مشرک اور امیہ بن خلف بھی واصل جہنم ہوئے، جبکہ مشہور مشرکین کے سردار اتباع شیبہ بھی مارے گئے۔ اس غزوے میں مشرکین مکہ کے 70 آدمی گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد یعنی سیدہ زینب کے خاوند ابو العاص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد عقیل بن ابو طالب جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ ان سب نے بعد ازاں اسلام قبول فرما لیا تھا۔ اس کے بعد غزوہ احد لڑی گئی، جس میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس میں چند مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے اسلامی لشکر کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد ازاں بہت سے غزوات ہوئے اور تمام کے تمام غزوات میں اہل اسلام کو فتح و نصرت حاصل ہوئی اور پورے عرب میں اسلام پوری طرح پھیل گیا۔ آخرکار اللہ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ داخل فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد کعبہ شریف کو بتوں سے پاک و صاف کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا عظیم کام پورا ہو چکا تھا۔ اب اس دنیا سے رحلت کا وقت آ گیا۔ سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور احد کے شہیدوں کے مزارات پر فاتحہ پڑھی اور ان کے حق میں دعا فرمائی۔ وہاں سے واپسی پر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تمہاری شہادت دینے والا ہوں۔ واللہ میں حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے سلطنتوں کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیاوی مفاد کی کشمکش میں نہ پڑ جاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون کرتے پھرو اور اس طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی تھیں۔ آخری دن پیر کے روز 12 ربیع الاول کے مہینے میں نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا جو کہ حجرے اور مسجد کے درمیان حائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز ادا کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کروائی۔ اس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ اس سانحہ عظیم کی خبر جو ہی مدینہ عالیہ کی گلیوں اور کوچوں میں پہنچی تو ہر طرف کہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جہاں دیدہ شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور تلوار سونت کر یہ کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اس کا سر تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس طرح دیگر صحابہ کرام بھی ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک ہی میں کی گئی، کیونکہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے تدفین بھی اسی جگہ کی جاتی ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی تمام اہل اسلام کے لیے قیامت تک وہی مرکز ہے۔ تمام اہل اسلام گنبد خضرا پر اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔
ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ امبر عارف وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔